بات ہم گاؤں کی کر رہے ہیں اور بہت دیر سے ہم اعظم گڑھ والے گاؤں کی بات کر رہے ہیں. چلتے ہیں ذرا سا ہم تھیٹر کی طرف، اسٹیج کی طرف. جس شخصیت کے انہوں نے ایک گاؤں اور بنایا تھا، وہ گاؤں سمندر کے کنارے گھڑی کی سوئیوں پہ چلتے ہوئے شہر کے جوہو میں پرتھوی تھیٹر کے سامنے جانکی کٹیر میں کیفی کی کٹیا کی شکل میں تھا. جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بمبئی میں چھوٹا سا گاؤں بن جاتا ہے. دیواروں میں کوئی پتھر مرتب نہیں ہے، سب ٹیڑھے باکے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے طاق اور اس میں چراغ، اور وہ کالے وہ کیفی صاحب نے بنائے ہوئے تھے. آج بھی ہیں، آدھا بچا ہے مگر آج بھی وہ چیزیں. اور اس میں جو انہوں نے پودے لگائے ہیں، برگد ہے اور پیپل ہے اور بسواری ہے اور نیم ہے، اور اس میں 4 مرغے ہیں اور کبوتر ہے اور طوطا ہے اور مینا ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم چھوٹے سے مجمع میں چلے آئے ہوں. اور ان کی آوازیں جب آتی ہیں، اور ایک بار شبانہ اور بابا نے ان کا ایک بستر بہترین خوبصورت میں سے کمرے میں جا کے لگا دیا کہ یہاں بیٹھیں گے. تو شوکت نے کہا، شبانہ تم کیا بیوقوفی کرتی ہو، وہ جب بھی بیٹھیں گے وہ جو دروازہ کبھی نہیں بند ہوتا اس گیٹ کے پاس ہی ان کا جھلونگا ہوگا اور وہیں بیٹھیں گے، اور پھر وہ آ کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں ان کے احباب جمع ہو جاتے ہیں. یہ جو زمین سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اور اس کو، اس پوری زندگی کو جس طریقے سے وہ لفظ جو ڈکشن کی بات کر رہے ہیں کہ ان مقاصد کے تحت اس شعریات کو تراشنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. ایک نظم ہے، اور میرے خیال سے وہ پلے سے کم مزہ لائٹ اور ساؤنڈ پہ جس طریقے سے یہ لکھتے ہیں مکالمے اور اس کی ہدایت فرماتے ہیں، اور رنگ کو روشنی میں اور روشنی کو لفظ میں اور لفظ کو آواز میں، آواز کو یاد میں، یاد کو احساس میں، احساس کو حافظے میں جس طریقے سے ڈھالتے ہیں ہمارے ولایت جعفری صاحب. میں ان کے چند مصرے پیش کرتا ہوں. نظم ہے کھلونے. کیا مصرے ہیں قسم سے. ریت کی ناؤ جھاگ کے ماجھی، ریت کی ناؤ جھاگ کے ماجھی، کاٹھ کی ریل سیپ کے ہاتھی، کاٹھ کی ریل سیپ کے ہاتھی. مرزا شفیق صاحب تشریف لائے میرے دوست، ان کی نظر کر رہا ہوں مصرے. عالم آٹے کے اور رو کے امام، عالم آٹے کے اور رو کے امام، اور پنی کے شاعران کرام، اور پنی کے شاعران کرام. ہم خدا جانے کب سے چلتے ہیں، نہ تو گرتے ہیں نہ سنبھلتے ہیں. میرے خیال سے اگر یہ کوئی پلے ہے تو اس کی ہدایت کا حق کلمہ تشکر کی ہی شکل میں صحیح مگر ولایت جعفری صاحب کو ہے. ہمارے سرپرست، میں ان سے گزارش کروں گا کہ شکریہ کے چند الفاظ کے ساتھ چائے کا بھی اعلان فرمائیں گرم گرم. دیکھیں یہ بھی کیفی صاحب کو اپنا سن ولادت ضرور یاد تھا مگر تاریخ نہیں ان کو یاد رہی، اور یہ اختیار انہوں نے اپنے پاس رکھا کہ تاریخ میں اپنے طور پہ تعین کروں گا. مگر یہ بھی 14 جنوری کے پیچھے ایک وہ میرے خیال سے جذبہ تھا کہ جب بہت سردیاں اور کوہرے چھا جائیں تو اس میں حرارت کی چنگاری 14 جنوری سے شروع ہوتی ہے، اور وہ من کر اس لیے کیفی اعظمی نے اپنے یہ حق اپنے پاس رکھا اور 14 جنوری کا اعلان کیا، اور اسے ہم دسمبر تک لے کے چلیں گے. بہت شکریہ. تشریف لائیں. خواتین و حضرات، شکریہ بھی ادا کریں گے ہم آپ کا، اور آپ کو مبارکباد بھی دیں گے. کیفی آدمی کا اس دنیا میں آنے کی مبارکباد آپ کو. کیفی آدمی کی اکیڈمی جو قائم ہوئی وہ ان کے 2 شعر، ایک تو فاطمی صاحب نے آپ کو سنایا کہ وہ تیر مل گئی جس سے ہوا ہے قتل میرا، کسی کے ہاتھ کا اس پر نشان نہیں ملتا. اسی غزل کا دوسرا شعر ہے، جو خدا نہیں ملتا تو اتنا ماتم کیا، یہاں تو کوئی میرا ہم زباں نہیں ملتا. تو یہ اکیڈمی ہم زباں کی تلاش کر رہی ہے اور اس قاتل کو ڈھونڈ رہی ہے جس کا تیغ پر نشان، ہاتھ کا نشان نہیں ہے. اور اس میں جو محنت سعید مہندی صاحب کی ہے اور جو ساتھ میں ان کے لوگ ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں. بہت آسان نہیں ہے اس زمانے میں، جس زمانے میں رائے صاحب نے ذکر کیا، جس کا اس طرح کے کام کیے جائیں جس طرح کے ہم آپ کر رہے ہیں. ابھی صبیہ صاحبہ نے ایک ذکر کیا تھا کہ میڈیکل کالج میں کیفی صاحب جب داخل تھے تو لوگ جاتے تھے ملنے. تو ایک صاحب، میرے خیال میں راکیش
کو یاد ہوگا، کیفی صاحب سے ہمارے بہت عزیز دوست مدر اکشس، انہوں نے سوال کیا کہ کیفی صاحب آپ کب اٹھیں گے؟ تو کیفی صاحب نے جواب دیا، آپ کب اٹھیں گے؟ وہ سوال جو ہے کیفی صاحب کا ابھی تک پڑا ہوا ہے ہمارے دروازوں پر کہ ہم لوگ کب اٹھیں گے۔ ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ان کو کیفی صاحب کا یہ سوال اس کا جواب ہم دے سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ کے لیے سعید مہدی نے چائے کا بھی انتظام کیا ہے، کھچڑی بھی ہے۔ یار یہ تو بہت اچھا کام کیا تم نے، ہم بڈھوں کا انتظام کر دیا تم نے کھچڑی کھلا کر۔ اچھا، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔